اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 22 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ پرانے زمانے میں یعنی زمانہ جاہلیت میں اور اب بھی کہیں افریقن ملکوں میں کہیں ایسی رسم پائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ پہلے رائج تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا اور سختی سے منع فرما دیا اور اسے فحاشی، بے حیائی اور بدکاری قرار دیا اور اللہ کو ناراض کرنے والا کام، عذاب الہی کو لانے والا کام اور بہت برا راستہ قرار دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پڑھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ولا تنکحوا، اور نکاح نہ کرو، ما نکح، جس سے نکاح کیا، آباؤکم، تمہارے باپ دادا نے، یعنی تمہارے باپ نے، دادے نے اگر کسی سے نکاح کیا تو تم اس سے نکاح نہ کرو، من النساء، عورتوں میں سے، یعنی عورتوں میں سے اگر تمہارے باپ دادا نے جس سے نکاح کیا ہے تم اس سے نکاح نہ کرو، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، یعنی جو پہلے ہو چکا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دین کا حکم پہنچایا اس سے پہلے اگر کسی سے یہ بات ہو چکی تھی تو اللہ معاف فرما دے گا، لیکن اب قیامت تک کے لیے حکم آ گیا کہ اپنی سوتیلی ماں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ فحاشی ہے، بدکاری ہے اور اللہ کو ناراض کرنا ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ ارشاد ہوا، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، اور نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو، مگر جو ہو چکا زمانہ جہالیت میں وہ ہو چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حضور ہے، اللہ کے حضور ہے۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، پھر اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی فحاشی ہے، بدکاری ہے اور نافرمانی اور اللہ کو ناراض کرنا ہے، وساء سبیلا، اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ تو اس لیے اس راستے سے بچنا ہے۔ یعنی پہلے دیکھیں نا، وہ بچے ہوتے تھے، جیسے پہلے ماں کہتے تھے، سوتیلی ماں کو بھی تو ماں کہتے تھے، لیکن جب باپ مر جاتا تھا تو پھر اس سے نکاح کر لیتے تھے۔ یہ بے حیائی اور فحاشی اور اللہ کی نافرمانی ہے۔ عربوں میں یہ رسم قائم تھی، سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، ایک بہن کے ہوتے ہوئے دوسری بہن سے بھی نکاح کر لیتے تھے، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، خالہ، پھوپھی، بھتیجیاں، بھانجیاں، سب سے نکاح حرام ہے، لیکن اس زمانے میں یہ کچھ سب کر لیتے تھے۔
جس طرح آج کل آپ دیکھیں کہ وہ جو LGBT ہے، LGBT+، اس میں یہ سب کچھ بے حیائی، فحاشی سب آیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ رضائی مائیں جو ہوتی ہیں دودھ پلانے والی اور ان کی بیٹیاں، ان سے بھی نکاح حرام قرار دے دیا گیا۔ بیویوں کی مائیں ہوتی ہیں جو ساس ہوتی ہیں، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ اسی طرح سے اگر بیوی کی بیٹی جو پہلے شوہر سے ہوتی ہے اس سے بھی نکاح حرام ہے، شوہر والی عورتوں سے بھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں باپ کا بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے۔ اگر باپ نے کسی عورت سے زنا کیا، اس عورت سے بھی بیٹے کا نکاح حرام ہے۔ یہ شریعت ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ان سے تم نکاح نہ کرو۔ بے حیائی اور فحاشی ہے اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب لانا ہے۔ یہ اہل عقل کے نزدیک بہت بڑی بے حیائی اور قابل نفرت عمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس عمل کی شدید مذمت کرتے ہوئے غضب اور غصے کا اندیہ دیتے ہیں۔ اگر کسی باپ کے کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اس سے بھی بیٹا نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ شرعی فیصلہ ہے۔ غور کریں کہ جب مدینہ شریف میں ابو قیس انتقال کر گئے تو ان کی اولاد میں سے بعض لڑکے جو تھے اس نے ان کی بیوی یعنی اپنی سوتیلی ماں جو تھی ان کی، اس سے نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا اور پیغام بھیج دیا۔ اب ابو قیس کی وہ بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی اور سارا معاملہ بیان فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں جا کے بیٹھو، اللہ کا حکم ضرور آئے گا۔ تو پچھلی آیت جو نازل ہوئی وہ اور یہ جو آیت ہے یہ بھی اسی کے حکم میں آئی، اور قیامت تک اس معاملے کو اللہ نے حل کر دیا کہ اب کوئی بھی سوتیلی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ مکمل طور پر حرام ہے اور بے حیائی اور فحاشی ہے اور اللہ کے غضب کو لانے والا کام ہے۔ زمانہ کفر میں اس طرح کے جو گناہ ہو گئے، اسلام لانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ جو شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوتیلی ماں سے نکاح کرتا ہے اسے قتل کر دو اور اس کی جائیداد کو ضبط کر لو۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو جھنڈا عطا فرمایا اور اسے اس شخص کی طرف بھیجا جس نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا تھا۔ حکم فرمایا کہ اسے قتل کر دو اور اس کا مال ضبط کر لو۔ شرعی مسئلہ ہو گیا کہ جو شخص محرم سے نکاح کرے، یعنی جس سے نکاح کرنا شریعت میں حرام ہے، تو تعزیراً اسے قتل کر دیا جائے، اور جو شخص اس کے ساتھ زنا کرے اس پر حد جاری کر دی جائے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، اس کے ریفرنس پر یہ اسلامی شرعی مسئلہ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو ہر صورت میں ہم نے پورا کرنا ہے، کیونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلنے والے ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم ہے اس کو ہر صورت میں ماننا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان لٹانا، یہ ہمارا کام ہے، کیونکہ ہم غلام ہیں اور غلام حاضر ہوتا ہے، لبیک آقا کو کہتا ہے اور آقا کی خدمت میں ہر وقت
ہر آن حاضر ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس طرح کی حاضری عطا فرمائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو بھی ان کے احکام ہمارے پاس پہنچتے رہیں، ہم لبیک کر کے ان پر عمل کر کے حاضر ہوتے رہیں اور دنیا اور آخرت کو بہتر بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔